بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 20 اپریل ہے، بدھ کا دن، شام کا وقت، سال 2022۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو تندرست و توانا رکھے۔ جی، آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی مزے کی ہے۔ کہتے ہیں سلطان محمود غزنوی کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ افغانستان کے ایک بہت بڑے علاقے غزنی کا پہلا سلطان، پہلا مسلمان حکمران گزرا ہے۔ اس کے دور کی بات ہے، یہ 11ویں صدی کا قصہ ہے، 11ویں صدی عیسوی کا۔ اس کے دور کی بات ہے کہ غزنی میں، افغانستان کے شہر غزنی میں دارالحکومت میں چوریاں بڑی شروع ہو گئی، چورا گری عام ہو گئی۔ معمول سے زیادہ چوری کے واقعات ہونے لگ گئے۔ رات کو نقب زنی، لوگوں کا مکان، مال چوری کر لینا، مال اسباب، گھر کا سامان چوری کر لینا، یہ معمول بن گیا۔ واقعات بڑھتے اور صرف بڑھتے ہی چلے گئے، وارداتیں۔ بادشاہ نے شاہی لباس اتارا اور پھٹے پرانے چوروں جیسا حلیہ بنا کر بازاروں میں رات کو گشت کرنا شروع کر دیا۔ ایک جگہ پہ ایک رات کو انہوں نے کیا دیکھا کہ لوگوں کا 6 لوگوں پر مشتمل ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا۔ 6 لوگ تھے، 6 آدمی وہاں پہ جمع تھے، آدھی رات کا وقت، اور بادشاہ سلامت سے انہوں نے پوچھا کون ہے تو؟ بادشاہ سلامت نے کہا میں بھی آپ جیسا ایک انسان ہوں، آپ ہی کی برادری کا ہوں، آپ کا پیٹی بند بھائی ہوں۔ چوروں نے سوچا یہ بھی ہم جیسا کوئی چور ہی ہے جو اس وقت رات کے اس پہر میں یہ آوارہ پھر رہا ہے، ظاہر ہے یہ بھی ہماری برادری کا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم لوگ تو ماہرین فن ہیں، اپنے اپنے فن میں ماہر ہیں، عام چور نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ایک سے بڑھ کر ایک فن ہے، ہنر ہے جو چوری میں کام آتا ہے، اور ہم تمہیں اپنے پاس بیٹھنے دیں گے، اپنے گروہ میں شامل کر لیں گے، بشرطے کہ تمہارے اندر بھی کوئی ایسی خوبی، کوئی ایسا فن، کوئی ایسا ہنر، کوئی ایسی صفت ہو کہ آپ کو اس قابل سمجھا جائے جو ہمارے پیشے میں، ہماری چورا گری میں جو کام آ سکتا ہو، وہ ہنر۔ بادشاہ سلامت نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں بھی چور ہوں، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ میرے پاس بھی ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ پیدا کیا ہے، اپنی اپنی صفات سے نوازا ہے، مجھے بھی اس نے صفت دی ہوئی ہے، میرے پاس بھی صفت ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر بتائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ میں اپنی صفت بتاؤں گا، اپنا ہنر کے بارے میں بتاؤں گا، اگر تو وہ اس قابل ہوا تو آپ مجھے اپنے گروہ میں رکھنا، اگر نہ ہوا تو مجھے یہاں سے چلتا کرنا، میں کسی اور گروہ میں چلا جاؤں گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے آپ کے ساتھ کام کروں، آپ کے گینگ میں، آپ کے گروہ میں، آپ کے گروپ میں رہ کے پیشہ کروں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر بتاؤ کیا ہنر ہے تمہارے پاس؟ بادشاہ سلامت نے کہا نہیں 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 نہیں، بتاؤں گا میں بھی، لیکن تم پہلے 6 کے 6 اپنا اپنا ہنر بتاؤ مجھے۔ اب ان میں سے ایک بولا، اس نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے، بادشاہ سلامت نہیں، سوری، بادشاہ تو پتہ ہی نہیں ان کو۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے، ایک نے کہا میرے پاس ایسا ہنر ہے کہ بڑی سے بڑی دیوار بھی آسانی سے پھلانگ سکتا ہوں، خاندانی بازیگر ہوں، جگلر ہوں، میں ایسی کلا بازیاں لگاتا ہوں کہ بغیر سیڑھی کے بڑی سے بڑی دیوار کو پھلانگ کر، چھلانگ لگا کر پار کر سکتا ہوں، اور یوں دوسرے ساتھیوں کو اندر آنے کی مدد کر سکتا ہوں، چاہے وہ کسی کلے کی دیوار ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، بادشاہ سلامت نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ ہنر ہر کسی کے پاس تو نہیں ہوتا۔ اب دوسرے سے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہنر ہے بھائی، تو بھی بتا۔ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ میرے پاس ہنر یہ ہے کہ ہمارے پیشے میں
سب سے بڑی رکاوٹ اور ہمارے دشمن ہوتے ہیں آوارہ کتے یا پیٹ ڈاگز، جو پالتو کتے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. میں ہر قسم کے کتے کی آواز کا مطلب سمجھ لیتا ہوں، اس کا ترجمہ جانتا ہوں، ٹرانسلیشن مجھے آتی ہے کتوں کی زبان کی. واقعی یہ قابل حیران کن بات تھی. اور تیسرے کی طرف اشارہ کیا کہ تیرے پاس کیا ہنر ہے بھائی، تو بھی بتا. تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ رقم، چوری کی رقم، مال غنیمت یا مال مسروقہ جو ہے وہ چاہے جتنا مرضی طویل ہو، لمبا چوڑا ہو، میں حساب کتاب میں اتنا ماہر ہوں کہ چند گھنٹوں میں نہیں، منٹوں میں بھی نہیں، چند سیکنڈز میں اس کو اس کے حصے بکھرے کر سکتا ہوں، اس کی تقسیم کر سکتا ہوں جتنے لوگوں میں تقسیم کرنا ہو. جس کی سخت ضرورت پڑتی ہے اس فن کی، اس ہنر کی ہمارے شعبے میں، میں نے یہ ہنر سیکھ رکھا ہے، اس میں کمال رکھتا ہوں. اب بادشاہ سلامت نے چوتھے کی طرف دیکھا کہ آپ بھی اپنا ہنر بتا ہی دو جی. چوتھے نے یہ کہا کہ دیوار کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کتنی ہی چوڑی، موٹی اور پختہ کیوں نہ ہو، میں بغیر کسی اوزار کے اپنے ان ہاتھوں سے اس میں نقب زنی کر سکتا ہوں، سوراخ کر سکتا ہوں گزرنے کے لیے. یہ فن میں نے ہنر بڑی مشکلوں سے سیکھا ہے. یہ واقعی بہت بڑی بات تھی. اب دیکھتے جائیں اس گروہ میں جو لوگ تھے، ہر کوئی اپنے اپنے کام کا ماسٹر، اور پھر اسی وجہ سے یہ آسانی سے بہت ساری کارروائیاں، چوری کی وارداتیں آسانی سے کر گزرتے. جی پانچویں کی طرف اشارہ کیا بادشاہ سلامت نے کہ اب آپ بتاؤ آپ کا ہنر کیا ہے جس نے آپ کو اس گروہ میں جگہ دی ہوئی ہے، جس وجہ سے آپ اس میں بھرتی ہوئے ہو، اس بریگیڈ میں ہو، وہ بھی بتا دو. انہوں نے کہا، پانچویں نے کہا جی میری ناک میں ایک صفت ہے، سونگھنے میں میرے پاس ایسا فن اور ہنر ہے کہ خزانہ یعنی روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، چاہے کسی صندوق میں بند ہو یا زمین کے اندر دفن کیا ہوا ہو، میں سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کتنا ہے اور کہاں پر ہے. یہ واقعی ایک سے بڑھ کر ایک تھا جی. یہ پانچویں نے تو کمال ہی کر دیا. بادشاہ سلامت حیرت سے تک رہے تھے کہ ایسے چور اکٹھے کہاں سے اور کیسے ہو گئے، اور ان کی وارداتوں کو پکڑنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا پولیس کے محکمے کے لیے. اب باری آئی چھٹے اور آخری چور کی. اس سے پوچھا گیا کہ آپ بھی ایک بتاؤ جی، آپ کیا کر سکتے ہو، آپ کا ہنر اور خاص چیز آپ کے پاس کیا ہے جس نے آپ کو اس گروہ میں رکھا ہوا ہے. چھٹے نے یہ کہا جی میری آنکھوں میں اتنی سکت، اتنا ہنر، اتنا فن ہے میری بینائی میں کہ میں جس بندے کو رات کے اندھیرے میں ایک دفعہ دیکھ لوں، اگلے دن یا جب بھی وہ مجھے دن کی روشنی میں ملے گا، میں پہچان سکتا ہوں کہ یہ وہی بندہ ہے جو ہمیں وہ فلاں وقت، رات کے وقت اندھیرے میں جب کچھ سجائی دکھائی صاف نہیں دیتا تھا، تب میں نے اسے دیکھا تھا. اب بادشاہ سلامت کو حیرت تو بڑی ہوئی کہ ایسے گروہ کو نہ صرف پکڑنا بہت مشکل ہے، بلکہ یہ تو ایزیلی وارداتیں بھی بہت بڑی بڑی کرتے ہوں گے، اور ان پہ قابو پانا تو واقعی پولیس کے بس کی بات نہیں تھی. اب 6 کے 6 نے اپنا فن اور ہنر بتا دیا. باری آ گئی بادشاہ سلامت کی. بادشاہ سلامت نے سے انہوں نے کہا چوروں نے کہ اب آپ کی باری ہے، آپ اپنا فن اور ہنر ہمیں بتائیں. اگر وہ اس قابل ہوا تو آپ کو اپنے ساتھ رکھیں گے، ورنہ آپ کی چھٹی، ہمارے محکمے میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. بادشاہ سلامت نے کہا دیکھو میرے پاس فن اور ہنر یہ ہے جی، جو میرے چہرے پہ آپ داڑھی دیکھ رہے ہو نا، غور سے سننا چورو، یہ جو میرے چہرے پہ داڑھی ہے نا، اگر یہ مسکرا کر ہل جائے
تو تختہ دار پہ چڑھے ہوئے مجرموں کو بھی جان بخشی مل جاتی ہے، یعنی سزا یافتہ مجرموں کو جن کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہو، اگر یہ میری داڑھی کا ایک اشارہ ہو جائے تو اس کو تختہ دار سے بھی مجرم کو اتارا جا سکتا ہے، معاف ہو سکتا ہے۔ یہ ہنر اور وصف مجھے اللہ نے عطا کر رکھا ہے۔ انہوں نے سوچا واہ جی واہ، بہت خوب، بہت ہی خوب، اسی طرح کے بندے کی تو ہمیں ضرورت تھی کہ جو ہمیں مصیبت کے وقت ہمارے کام آ سکے، اگر کہیں ہم پھنس جائیں تو ہماری ایسی مدد کرے کہ ہمیں ہماری گلو خلاصی ہو جائے، جان چھوٹ جائے، مصیبت سے بچ جائیں۔ اس سے زیادہ کام کا بندہ ہمارے شعبے میں اور کیا کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی تو سخت ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم مال مسروقہ کے پہلے 6 حصے کیا کرتے تھے چوری کے سامان کے، اب ہم 7 کر لیا کریں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے پروگرام یہ بنا کہ آج کیوں نہ بادشاہ سلامت کے محل میں چوری کی جائے، قومی شاہی خزانے پہ ہاتھ صاف کیے جائیں، اور ہمارا گینگ بھی اتنا مضبوط اور اتنا کاریگر اور مکمل ہو گیا ہے کہ ہم شاہی خزانے تک آسانی سے نہ صرف پہنچ سکتے ہیں بلکہ وہاں اسے آسانی کے ساتھ لے کر نکل بھی سکتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن پہلے ایک کام کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کو نا اپنا ایڈریس لکھ کے دے دیں۔ یہ ایک پیپر ہے، اس کے اوپر اپنا ایڈریس لکھ دیں تاکہ اگلی واردات کے لیے جب ہمیں اکٹھا ہونا پڑے کرے گا تو ہم ایک دوسرے کو، یا کم از کم کیونکہ میں نیو کمر ہوں، میں آپ سب لوگوں کو تلاش تو کر لیا کروں گا، اور پھر میں آپ کو بتایا کروں گا کہ کب اور کہاں کیسے چوری کرنی ہے، کہاں پہ لمبا ہاتھ مارا جا سکتا ہے، کہاں سے لمبا مال کمایا جا سکتا ہے، یہ میں آپ کو بتایا کروں گا۔ انہوں نے خوشی اپنے گھروں کے ایڈریس لکھ کر بادشاہ سلامت کے حوالے کر دیے۔ اب بادشاہ سلامت جو تھے، ان کے چوروں کے گروہ میں شامل ہونے کے بعد 7 کے 7 لوگ چلے اور محل کی طرف چل دیے۔ اچھا، رستے میں ایک کتا بھونکنا شروع کر دیا زور سے، ایک کتے نے۔ وہ جو صاحب تھے جو کتوں کی زبان سمجھتے تھے، انہوں نے کہا اے ٹھہرو، رکو، سب کو اشارہ کیا۔ وہ سارے رک گئے۔ انہوں نے کہا کتا مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے بیچ میں ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی شکل کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا پاگل ہے تو، یا تو پاگل ہے یا وہ کتا پاگل ہے۔ بھئی ہم میں سے بادشاہ ہو کون سکتا ہے؟ ہم تو سارے چور ہیں، فقیر ہیں، فقرے ہیں۔ خیر، اس کی زبان پر کسی نے اعتبار نہ کیا، کسی کو یقین نہ آیا۔ اگلے کی باری آئی، شاہی محل کی قلعے کی دیوار کے پاس پہنچے اور بادشاہ سلامت کے سامنے ان میں سے ایک بندے نے یوں کلا بازیاں لگاتا ہوا آیا اور دیوار کے اوپر جا بیٹھا۔ وہاں سے اس نے رسی لٹکائی اور دوسرے چوروں کو اوپر چڑھا لیا۔ جب محل کے اندر، قلعے کے اندر داخل ہو گئے تو قومی خزانے والے کمرے کے پاس پہنچ گئے۔ وہ کافی موٹا تگڑا دیواریں تھیں، اس میں سے اس بندے نے سوراخ کر دیا، نقب زنی کر دی۔ جو دیواروں کو توڑنے کا فن جانتا تھا، رستہ بنانا دیواروں میں سے جانتا تھا، اور پھر اس کمرے میں داخل ہو کر اس بندے نے کام دکھایا۔ اس نے سونپ کر بتایا کہ اس کارنر میں، اس نکر میں زیر زمین دفن ہے خزانہ۔ وہاں سے انہوں نے کسی کے ساتھ نکالا اور اپنے سر کے اوپر رکھا، اور وہاں سے رفو چکر ہوئے آسانی سے نکل گئے 7 کے 7۔ اور باہر جا کر جو بندہ حساب کتاب کا ماہر تھا، اس نے واقعی سیکنڈز میں حصے بکھرے کر دیے، 7 حصے کر دیے اس خزانے کے۔ اور یوں 6 کے 6 لوگوں نے اپنے اپنے وعدے اور ہنر کے مطابق اپنا کام دکھایا۔
اب 2 دن جب گزر چکے تو بادشاہ سلامت نے وہ نام شاہی پولیس کو دیے 6 کے 6 اور ان سے کہا کہ ان بندوں کو گھروں سے گرفتار کر کے شاہی دربار میں پیش کریں۔ شاہی فرمان تھا، بادشاہ کا حکم تھا، عمل درآمد ہونا یقینی تھا۔ سب کو پولیس نے اریسٹ کیا، ان کو ہتھکڑیاں لگا کر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا، اور اب وہ بندہ جس نے ابھی تک اپنا ہنر نہیں دکھایا تھا ان 6 چوروں میں سے، وہ تھا رات کو دیکھ کر چہرہ پہچان لینے والا بندہ، اندھیرے میں بندے کی پہچان کر لینے والا۔ اس نے دربار میں داخل ہوتے ہی دیکھ لیا کہ یہ تو وہی بادشاہ سلامت ہیں جو ہمارے گینگ میں داخل ہوئے تھے۔ خیر وہ خاموشی سے کھڑے رہے، کسی سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ ان تینوں کو پھانسی دے دی جائے، پھانسی کی سزا سنا دی کہ ان کا کوئی اور حل نہیں ہے، یہ پیشہ ور اور عادی مجرم ہے، یہ اپنے کام سے باز نہیں آئیں گے اور لوگوں کی جائیدادوں سے، لوگوں کی دولت سے اسی طرح سے کھیلتے رہیں گے، محنت کی کمائی کو اسی طرح سے لوٹتے رہیں گے اگر ان کو چھوڑا گیا۔ یہ کسی رحم کے مستحق نہیں ہیں، ان کو فوری طور پر آج اور ابھی تختہ دار پہ چڑھا دیں، سر قلم کر دیے جائیں ان کے۔ اب وہ بندہ ایک لمحے کے لیے بولا اور اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کے حکم پر عمل درآمد ہوگا۔ چوروں میں سے وہ بندہ جو شکل پہچانتا تھا اس نے کہا لیکن آپ اکیلے میں کان میں میری بات سن لیں، پھر ہمیں جو مرضی سزا دے دیں۔ بادشاہ سلامت نے سب کو حکم دیا، ان کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بندہ مجھے پہچان سکتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے، اس بندے کو میری کرسی کے ساتھ والی کرسی پہ بٹھا دو اور باقی پرے ہو جاؤ۔ اس نے کان میں کہا بادشاہ سلامت میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ ہمارے اس رات جب ہم نے واردات کی ہے آپ بھی ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے اصرار کیا تھا ہمارے گروپ میں، ہمارے گروہ میں آنے کے لیے، اور ہم نے اپنے اپنے ہنر اور وعدے کے مطابق اپنا اپنا کام کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے یہ آپ کا بھی فریضہ بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اپنے وعدے کی عہد کی پاسداری کریں، اپنا وعدہ ایفا کریں اور اپنا ہنر دکھاتے ہوئے داڑھی ہلا کر ہماری جان بخشی کروا دیں۔ اب بادشاہ سلامت کے پاس تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کا وقت ہوا تو انہوں نے مسکراہٹ ان کے چہرے پہ آئی اور ان کی داڑھی بھی ظاہر ہے جنبش میں آئی، حرکت میں آئی، اور یوں اس کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ جلاد کو یہ حکم ہے کہ وہ اس سزا پہ عمل درآمد نہ کرے، اور یوں ان چوروں نے توبہ تائب کر لی اور وعدہ اور معاہدہ کر لیا کہ آج کے بعد ہم میں سے کوئی بندہ چوری نہیں کرے گا، بلکہ ان گروہوں کی بھی نشاندہی کریں گے جن کو ہم جانتے ہیں۔ بادشاہ سلامت سے وعدہ کیا، آن اوتھ وعدہ، پرومس کیا کہ ہم بہت سے گروہوں کو جانتے ہیں جو چوری کرتے ہیں، ان کو بھی گرفتار کروائیں گے، اور ہم میں سے کوئی بھی قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف دیتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی واردات نہیں کریں گے چوری کی، اپنی محنت کی کمائی، اپنے 10 ناخنوں کی کمائی کر کے کھائیں گے اور اپنے بچوں کو حلال کرنے والا کھلائیں گے۔ اور یوں اس کہانی کا خوبصورت اختتام اور اینڈ ہوا۔ جی پروگرام کے دوسرے اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے آج کا سوال۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ سرزمین عرب پر سب سے پہلے نبی جو نازل ہوئے ان کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے؟ جی ان کا نام ہے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام۔ جی تو آج کا دوسرا
سوال نوٹ فرما لیں آج کے لیے. چلیے وہ بھی ہم آپ کو اسلامی پوچھ لیتے ہیں, قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں. یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک, نام نامی, اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ خوبصورت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں کتنی جگہ پر آیا ہے, کتنی مرتبہ نازل ہوا ہے؟ آپ نے وہ تعداد بتانی ہے. یہ تھا جی آج کا سوال. امید ہے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا, اور اگلے پروگرام تک اس بات کا جواب بھی دیں گے. اگر نہیں پتا تو ویٹ کر لیں, کل انشاءاللہ العزیز میں آپ کو اس کا جواب بتا ہی دوں گا. جی پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ, آج کا شعر. جی آج کا شعر خدمت میں پیش کرتا ہوں. کسی پست سی ٹہنی پہ رکھ لیں گے 4 تنکے, کسی پست سی ٹہنی پہ رکھ لیں گے 4 تنکے, نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ. جی یہ تھا آج کا شعر. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت. گڈ نائٹ, شب بخیر, بائے بائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.